نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ شیموگا کے بدھا نگر میں نو تعمیر مسجد عائشہ کی افتتاحی اجلاس میں علماء شہر بھٹکل کی شرکت۔ جے ڈی ایس کی 140 امیدواروں کی فہرست تیار ہے، ایچ ڈی ریوڑنا کا بیان۔ شکست کھانے کے امکانات، کانگریس کے 25 اراکین اسمبلی کو اس بار نہیں مل سکتی ہے ٹکٹ۔ گھڑی ساز کو اغوا کر کے لوٹنے والا ملزم بی ایم سمیر گرفتار۔ زاویری بازار میں بم دھماکہ کیس میں مکوکا کو چیلنج کرنے والی درخواست پر عدالت کا فیصلہ محفوظ۔ مجلس اتحاد المسلمین لیڈر سید معین ایک ماہ بعد ضمانت پر جیل سے رہا، کارکنوں نے نکالی زبردست ریلی۔ کیرلا مبینہ لو جہاد کیس، ہادیہ کے والد نے کہا بیٹی کا مسلمان بننا منظور مگر شفین سے شادی نہیں۔ جب عام آدمی کی طرح ریستوران میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے راہل گاندھی۔ روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف امریکی پارلیمنٹ میں میانمار فوج پر نئی پابندیاں نافذ کرنے کے لیے بل پیش۔ نیو یارک، مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز ٹویٹس کرنے پر اوبر اور لفٹ نے امریکی خاتون پر لگائی پابندی۔ امریکہ دشمن نمبر 1 ہے، دباؤ میں نہیں آئیں گے، آیت اللہ خامنہ کا نیا بیان۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا نے دی پناہ، بتائیے وجہ۔ میری جگہ حضرت عمر ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے، مصری رکن پارلیمان کا نازیبہ بیان۔ ناظرین، سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے سب سے پہلے خبر شیموگا کی سنتے ہیں۔ سرزمینی شہر شیموگا کی بدھا نگر میں نو تعمیر مسجد عائشہ کا افتتاح کل بعد نماز عصر عمل میں آیا۔ اس موقع پر یہاں پر ایک افتتاحی نشست سجائی گئی تھی جس میں علماء شہر بھٹکل میں سے مولانا الیاس ندوی، جنرل سیکریٹری مولانا ابو الحسن علی ندوی اکیڈمی، مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی، محتمم جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل، مولانا محمد انصار خطیب ندوی، مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی، استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل و قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل نے شرکت کرتے ہوئے اپنے اپنے پند و نصائح سے نوازا۔ اس موقع پر مولانا الیاس ندوی نے اولاد کی تربیت پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے معاشرے میں نت نئی برائیاں پھیل رہی ہیں اور پھر نوجوان نسل سے لے کر بچے تک اس وبا سے متاثر ہیں۔ اس وجہ سے دور حاضر میں گھروں سے انٹرنیٹ کو ختم کر دینا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس موقع پر مقامی علماء کرام میں سے مفتی سید مجیب اللہ صاحب رشادی، مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی، مفتی محمد توقیر صاحب مفتاحی وغیرہ موجود تھے۔ اب خبر بنگلور سے۔ ریاست کرناٹک میں جیسے جیسے اسمبلی انتخابات کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ اگلے اسمبلی انتخابات میں بھی کانگریس حکومت اپنے ہی پاس رکھنے کے لیے مختلف قسم کے سروے کر رہی ہے۔ حالیہ کانگریس کی جانب سے 224 اسمبلی حلقوں میں سروے کے بعد سامنے آئے امکانات سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کانگریس اس بار ان اراکین اسمبلی کو ٹکٹ نہیں دے گی جن کے ہارنے کے امکانات ہیں یا پھر جنہوں نے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام میں کوتاہی برتی ہے۔ پہلے مرحلے کے سروے میں کانگریس نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اراکین اسمبلی نے اپنے حلقے میں کتنا کام کیا، حق رائے دہندگان کا جھکاؤ کس کی جانب ہے اور ریاستی حکومت کی ترقیات کو لے کر عوام کا کیا کہنا ہے۔ گزشتہ بار جس امیدوار نے 10,000 ووٹوں سے شکست کھائی اس کو اس بار ٹکٹ نہ دینے کا پارٹی نے فیصلہ لیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں 10 حلقوں کے امیدواروں نے 1,000 سے 5,000 ووٹوں کے فرق سے شکست کھائی تھی، جبکہ 19 حلقوں میں کم و بیش 10,000 سے بھی کم ووٹوں کے فرق سے ہار مانی گئی تھی۔ اس طرح کے حلقوں میں ایسے اراکین اسمبلی کو ٹکٹ دیے جائیں گے جو دوبارہ جیتنے کی سکت رکھ سکتے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اگلے مرحلے کی سروے کارروائی کے بعد فائنل فہرست منظر عام پر لانے کی بات کہی گئی ہے۔ اب خبر کاسرگوڈ سے۔ ایک گھڑی ساز کو اغوا کر کے اس کے پاس موجود 2.5 لاکھ روپے لوٹ لیے جانے کے الزام میں پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جس کی شناخت چمباڑو کا مقیم بی ایم سمیر کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق لوٹ کی واردات کے بعد لٹیرا سسرال میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ واردات 14 دسمبر 2014 میں پیش آئی تھی۔ قدیم کمپنیوں کی گھڑیوں کی خریداری کا ایک اشتہار اخبار میں دیکھنے کے بعد ملزم نے مذکورہ گھڑی ساز کو اپنے پاس گھڑیاں ہونے کی خبر دے کر گھڑی ساز کو اپنے پاس بلایا اور پھر 4 افراد نے مل کر گھڑی ساز پر حملہ کرنے کے بعد اس کے پاس موجود نقد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شکایت درج ہونے پر پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے نظام نامی ملزم کو گرفتار کر کے مزید تحقیق کی تو دوسرے ملزمان کا پتہ چلا جس میں سے ایک سمیر ہے جو سر چھپا کر گھوم رہا تھا۔ مصدقہ اطلاع پر پولیس نے اس کے بیوی کے گھر سے اس کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس معاملے کے 2 مزید ملزم پر عبدالرزاق اور عمر فاروق کی تلاش پولیس جاری ہے۔ ناندیڑ، ایم آئی ایم مہاراشٹر کے صدر ایک ماہ بعد ضمانت پر جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔
سید معین اور ان کے 3 ساتھیوں کی رہائی پر ایم کارکنوں نے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا۔ بھاگیہ نگر سے شروع ہوئی یہ ریلی ٹیپو سلطان روڈ پر سید معین کی رہائش گاہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان موجود تھے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوران ایک کیس کے سلسلے میں ان افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ریلی سے قبل سید معین اور ان کے 3 ساتھیوں کی گلپوشی کی گئی۔ رہائش گاہ سے ریاستی صدر سید معین سیدھے پارٹی ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ دانشوروں اور پارٹی لیڈر نے ان کی گلپوشی کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید معین نے کانگریس پر انہیں پھنسانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ایم کو خریدنے سے قاصر کانگریسیوں نے ایم قیادت کو جیل میں ڈالنا ضروری سمجھا اور اس میں پولیس کا بھی سیاسی استعمال کیا گیا۔ خیال رہے کہ ناندیڑ بلدیاتی انتخابات میں ایم کو ایک بھی سیٹ حاصل نہیں ہوئی، جبکہ ایم کی میٹنگوں میں صدر اسدالدین اویسی کی سپیچ سننے کے لیے بڑی تعداد میں عوام جمع ہوتے رہے۔ لیکن ایک حکمت عملی کے تحت پورا مسلم ووٹ کانگریس کی جانب یہ سوچ کر چلا گیا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کے علاوہ بھی غیر مسلم ووٹ بھی تھے، اور اسی کا نتیجہ رہا کہ کانگریس نے بلدیہ کی ریکارڈ 73 سیٹیں جیت کر سب کو چونکا دیا تھا۔ اب خبر ترووننتپورم سے۔ کیرالہ کے مبینہ لو جہاد معاملے میں جہاں ایک طرف سپریم کورٹ نے کہا کہ 27 نومبر کو لڑکی ہادیہ کو عدالت میں پیش کیا جائے، وہیں اب ان کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کے اسلام قبول کرنے سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ شفین کے ساتھ شادی کے مخالف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی شفین کے ساتھ رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہادیہ کے والد نے یہ بھی الزام لگایا کہ شفین دہشت گردانہ ذہنیت کا حامل شخص ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس کی بیوی کے طور پر نہیں دیکھ سکتا، اسے میرے گھر میں ہی مسلم کی طرح رہنے دیا جائے، اور اگر وہ چاہے تو وہ کسی دوسرے مسلم نوجوان سے اس کی شادی کرنے دی جائے۔ ہادیہ کے والد نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے پاس شفین کی دہشت گردوں سے تعلق کے ثبوت بھی ہیں اور وقت آنے پر وہ اسے عدالت میں پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو 27 نومبر کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے، کورٹ اس پر فیصلہ کرے گا۔ خیال رہے کہ ایک کارکن راہل ایشورن سے بات چیت والے ویڈیو میں ہادیہ اپنی جان کی بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ویڈیو میں اس نے اپنے والد پر زدوکوب کا الزام لگایا تھا۔ ویڈیو پر اس کے والد نے کہا کہ یہ سب ہادیہ نے نہیں کہی بلکہ اسے بلوایا گیا ہے۔ مجھے شک ہے کہ شفین نے ہی میری بیٹی کو یہ سب بولنے کے لیے کہا تھا۔ اب خبر واشنگٹن سے۔ امریکی کانگریس کے ایوان اعلیٰ سینٹ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ نے روہنگیا مسلم اقلیتوں پر مظالم کے خلاف میانمار فوج کے اعلیٰ افسران کے خلاف پابندیوں اور سفری پابندیوں کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا بل پیش کر دیا ہے۔ بل پیش کرنے والوں میں ریپبلکن پارٹی کی سینٹ مسلح سروس کمیٹی کے چیئرمین جان میک کین اور ڈیموکریٹک رہنما بین کارڈن شامل ہیں۔ مسٹر کارڈن سینٹ خارجہ امور کی کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ اب خبر نیو یارک سے۔ امریکہ میں ٹرک حملے کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز ٹویٹس کرنے پر ٹیکسی سروس اوبر اور لفٹ نے اپنی خاتون پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق انتہا پسند امریکی خاتون لورا لومر نے نیو یارک میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ ٹیکسی سروس انتظامیہ انتہا پسند افراد کو بطور ڈرائیور شامل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے خاص قسم کا فارم تیار کیا جانا چاہیے، کیونکہ میں مزید کسی مسلمان انتہا پسند ڈرائیور کی حمایت نہیں کر سکتی۔ لورا لومر نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی، جس میں لکھا کہ جس جگہ دہشت گردی ہوئی وہاں مسلمان خواتین حجاب میں آزادی کے ساتھ تفریح کر رہی ہیں۔ اوبر کے ترجمان میٹ کالمین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لورا لومر نے ٹیکسی سروس کے قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی اور سوشل میڈیا کے ذریعے کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب لفٹ کے ترجمان اسکاٹ کوریئر کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز بیان پر لفٹ انتظامیہ نے سارا لومر کا لفٹ اکاؤنٹ بھی بند کر دیا ہے۔ اب وہ ان کی ٹیکسی سروس استعمال نہیں کر سکیں گی۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل نیو یارک کے مصروف علاقے میں مینہٹن میں ایک ازبک تارک وطن نے راہگیروں پر ٹرک چڑھا دیا تھا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 12 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اب خبر ممبئی سے۔ زیویری بازار بم دھماکہ کیس میں ملزمین پر عائد مکوکا کو چیلنج کرنے والی جمعیت علماء مہاراشٹر کی عرضداشت پر بالآخر خصوصی مکوکا عدالت نے دفاع اور استغاثے کی بحث سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو 8 نومبر کو سنایا جائے گا۔ سرکاری وکیل اجول نکم اس درخواست پر سماعت کے عمل سے مسلسل کتراتے رہے اور عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بنابری آج جمعیت علماء مہاراشٹر کے وکلاء نے عدالت کے سامنے تحریری طور پر ثبوت و شواہد کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا اور عدالت سے اس کیس کو ڈسچارج کرنے کی درخواست کی، جس کے بعد عدالت نے 8 نومبر کو اپنا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اطلاع یہاں جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا ندیم صدیقی نے دی ہے۔ واضح رہے کہ 13 جولائی 2011 کو زیویری بازار
اوپیرا ہاؤس اور دادر کے کبوتر خانے میں ایک ساتھ بم دھماکے ہوئے تھے، جس کے الزام میں تقریباً 15 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان سب پر مکوکا اور UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ان تمام گرفتار شدگان میں سے کچھ پہلے سے ہی پولیس کی حراست میں تھے اور کچھ کو ملک کے دیگر حصوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں گرفتار کفیل اختر، جو کہ فی الوقت دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہے، اس کے اوپر سے مکوکا ہٹانے کی درخواست ہم نے خصوصی مکوکا عدالت میں درخواست پیش کی تھی۔ مولانا ندیم صدیقی کے مطابق یقین ہے کہ عدالت ہمارے حق میں اپنا فیصلہ دے گی، کیونکہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے وکلاء نے عدالت میں کچھ ایسے قانونی نکات کی بنیاد پر چیلنج کیا تھا جو مکوکا قانون بننے کے بعد سے آج تک کسی نے نہیں اٹھایا تھا۔ ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان اور ان کے معاون ایڈوکیٹ عشرت علی خان اور ایڈوکیٹ فیضان قریشی نے اس مقدمے کی قانونی پیروی کرتے ہوئے عدالت کی روبرو مکوکا کے عائد کیے جانے پر ہی سوال کھڑے کیے تھے، جسے عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لیا تھا، لیکن سرکاری وکیل اجول نکم اس پر سماعت سے مسلسل کتراتے رہے، جس کی بنا پر سماعت التوا کا شکار ہوتی رہی۔ لیکن دفاع نے اس کے بعد عدالت کے روبرو اپنا موقف تحریری شکل میں پیش کیا، جس پر عدالت 8 نومبر کو اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اب خبر احمد آباد سے۔ اگلے ماہ گجرات میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اسی سلسلے میں راہل گاندھی فی الحال 3 دن کے دورے گجرات پر ہیں۔ اس دوران دن بھر کی بھاگ دوڑ اشتہاری مہم کے بعد راہل گاندھی شام میں ایک ریستوران میں نظر آئے۔ دیکھتے ہی لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے نظر آئے۔ ویڈیو میں راہل گاندھی بات چیت کرتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اشوک گہلوت بھی بیٹھے ہیں۔ اشوک گہلوت کو گجرات انتخابات میں کانگریس کی جیت دلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب خبر تہران سے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کا دشمن نمبر 1 ہے۔ امریکی صدر کا بیان ایران کے خلاف امریکی دشمنی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک تقریر میں آیت اللہ علی خامنہ کا کہنا تھا کہ جوہری معاہدے یا کسی بھی معاملے پر ایران امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ آیت اللہ کے خطاب کے دوران پرجوش طلباء نے امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی جانب سے کسی پسپائی کے نتیجے میں امریکہ کا ظلم و ستم مزید بڑھے گا، اس لیے مزاحمت ہی ایران کے لیے واحد راستہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے الزام لگایا کہ امریکہ جوہری معاہدے کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات کے نتائج کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ایران جوہری معاہدے کی مکمل طور پر پابندی نہیں کر رہا۔ اب خبر ملیشیا سے۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا نے پناہ دے دی ہے۔ ملیشیا کے نائب وزیر اعظم احمد زاہد حمید نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو 5 سال پہلے پرماننٹ ریسیڈنسی دی گئی تھی، تاہم انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر نائک کو خاص سہولیات نہیں دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں رہنے کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی بھی قانون کو نہیں توڑا، ایسے میں انہیں حراست میں لیا جانا یا گرفتار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم احمد زاہد حمید مزید کہنا ہے کہ دہشت گردی کے سلسلے میں ہندوستان کی جانب سے ملیشیا کی حکومت کو کوئی آفیشیل درخواست نہیں ملی ہے۔ خیال رہے کہ کافی دنوں کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا میں واقع اہم ترین مسجد میں دیکھا گیا تھا۔ اس مسجد میں وہاں کے وزیر اعظم سمیت متعدد سینئر لیڈران اور سرکردہ شخصیات نماز ادا کرتی ہیں۔ آخری خبر مصر سے ہے۔ مصر کی شمالی گورنری فیوم کے حلقے سنورس سے پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہونے والے ایک مقامی سیاسی لیڈر منجود الحواری ایک خاتون سیکورٹی اہلکار کے چہرے پر تماچا مارنے کے اقدام کا دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی پر تشدد کا بدلہ لیتے خاتون کو اہلکار کو تماچا مارا ہے۔ اگر میری جگہ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے تو بھی وہ ایسا کرتے۔ المحور ٹی وی چینل کے میزبان محمد الباس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں منجود الحواری نے اعتراف کیا کہ انہوں نے خاتون اہلکارہ کو تھپڑ رسید کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے اس خاتون سے کوئی دشمنی نہیں، مگر مجھے ایک والد کے حیثیت سے بیٹی پر تشدد نے بھڑکا دیا۔ واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ محکمہ تعلیم کے ایک افسر کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے منعقدہ الوداعی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک تھا۔ اس دوران میرے فون پر میری بیٹی نے کال کی، وہ رو رہی تھی اور بہت غصے میں تھی۔ میں نے اس کی پریشانی کی وجہ معلوم کی تو اس نے بتایا کہ خاتون سیکورٹی سپروائزر نے کالج میں اسے مارا اور پیٹا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون